نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہم سب کا محبوب و مطلوب ہمارا نبی۔ یہ ماہ ربیع النور، ربیع الاول، پہلی بہار، مسلمانوں کے ایمان کی بہار، اللہ تعالیٰ کے پیار کی بہار، محبوب پروردگار کے پیار کی بہار، ساری دنیا میں اعلی و عرفہ بہاروں کی بہار، ہم سب کا نبی کی الفت میں، آپس میں ایک دوسرے کا پیار، خاص طور پہ اس ماہ ربیع النور میں نظر آتا ہے۔ جتنے بھی ہم مسالک والے ہیں اس بات کو مانتے تو یہ ہیں، جو ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو عبد بنایا اور عبد کا ذکر بھی فرمایا، اور اپنی طرف جب بلایا تو عبد کو بلایا، جب ہمیں عطا فرمایا تو اپنا عبد ہمیں عطا فرمایا۔ اور جب کوئی مہربانی کا کلمہ عطا فرمایا تو اپنے عبد کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ اپنا وہ کلام جس کا پوری دنیا جہان میں کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، اس کا مقابل کوئی بن نہیں سکتا، اس کے اوراق کی ایک ایک آیات کو، ایک ایک آیات کو اللہ نے ایسا مزین فرمایا کہ کوئی بھی اس آیا کے مطابق کوئی آیا لا نہیں سکتا، بلکہ
1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن کا یہ دعویٰ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ تو جس کی مثل کوئی بنا نہیں سکتا، جس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا، اللہ نے واضح ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ او مسلمانوں، ایمان رکھنے والوں، مضبوطی سے ایمان رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس آگ سے ڈرتے رہو۔ کافرو تم بھی سن لو، تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ تم اس کے مقابلے میں اللہ تو لا تو سکتے نہیں، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس اللہ سے ڈرتے رہو یا اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے بنائی ہے۔ اس آگ سے ڈرتے رہو جو اللہ نے بنائی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن اور پتھر ہے اور لوگ ہیں، لوگ بھی ہیں، لوگ ہیں۔ جب وہ بھڑکائی جائے گی تو اس کی بھڑک سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو، ڈرو، ایمان پکا رکھو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، جنہوں نے انکار کر دیا، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، ہم تو اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم تو اس کو لاتے ہی نہیں۔ پھر تیار ہو کس کے لیے؟ اس آگ کے لیے جو لوگوں کے لیے بھڑکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے۔ ایندھن ہم جیسے لوگ ہی ہوں گے نا، جو نہیں مانتے، نہ مانیں گے تو پھر سیدھا سیدھا اللہ نے چیلنج فرما دیا۔ آج تک کوئی مائیکل آل، بڑے سے بڑا ادیب، قرآن مجید کی ایک سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو کلام کے، جو نبی کے مخالف ہیں وہی نامراد ہیں، اور نامرادو نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک بات ہے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو پتہ نہیں تھا۔ 40 سال بعد آقا علیہ السلام نے ہمارے عقیدت کے مطابق 40 سال بعد جب آپ کی عمر 40 سال پوری ہو گئی تو پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام جب آئے اپنے گھر میں تو پہلے اپنے گھر والی سے فرمایا کہ مجھے ذرا تھوڑا سا جسمانی طور پر میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے ابھی آرام کرنا، جلدی سے مجھے کمبل دو، میں اوڑھ کے سوتا ہوں، ٹھنڈ لگ رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آقا علیہ السلام کو لٹا دیا، اوپر کمبل اڑا دیا. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، سوئے رہے، راحت سے میں ملی، اٹھے. آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا. آخر وہ آقا علیہ السلام سے بھی 12-13 سال عمر میں بڑی تھی اور بڑی سمجھدار عورت تھی، نیک صالح خاتون تھی. تیسرے شوہر حضرت آقا علیہ السلام کی ذات، اتنے بڑے عظمت والے شوہر ملے. انہوں نے جب باتیں پوری سن لیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات، شوہر کو تسلی رکھو، اتنا مسئلہ نہیں ہے، آؤ ہم چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ وہ بڑا عالم ہے یہودی، بہت بڑا عالم ہے، ورقہ بن نوفل، اس وقت کا مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں جتنا وہ ہے. وہ بہت بڑی نظر والا بھی ہے، یہودی ہے پر نظر والا بڑا ہے. جبکہ آپ ابھی تک صرف اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتی تھی، نبی علیہ السلام تسلیم کے آنے کے بعد بتوں کے سامنے نہیں جھکتی تھی. گھر کے بت ختم کرا دی گیا آقا علیہ السلام نے پہلے، مجھے یہ اچھے نہیں لگتے. خیر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چادر اوڑھ کے چلی نہیں، آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، آؤ چلے. دونوں میاں بیوی ورقہ بن نوفل کی محفل میں ان کے پاس چلیں گی. لوگ آئے ہوئے، محفل بڑھ لگی ہوئی تھی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ورقہ بن نوفل کھڑے ہو گئے. اور ایک طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھ گئی، ایک طرف آقا علیہ السلام بیٹھ گئے. اور ورقہ بن نوفل نے عرض کی کہ آپ تشریف رکھیں، میں تھوڑی سی بات ان کو سمجھا دیتا ہوں. خیر، انہوں نے جلدی سے بات کی مکمل اور بات کو ختم فرمایا. ان لوگوں کو کہا جاؤ تم اللہ کی بات کرو، اس پر ایمان رکھو. وہ یہودی پکے یہودی تھے نا. اب آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا حضور بیان کرو جو کچھ پیش آیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں غار میں گیا، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا، کچھ دیر غار میں رہا. اسی دوران ایک آدمی آیا، بڑا خوبصورت، بڑا جلال والا، پیار والا. اس نے مجھے کہا پڑھ، اقرا. میں نے عرض کی لا انا وقاری، لا انا قاری ولا انا قاری. میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس نے پھر کہا اقرا ولا انا قاری،
میں نہیں پڑھنا جانتا. اس نے پھر مجھے پہنچا اور اچھی خاصی زور لگا دیا، تیسری مرتبہ زیادہ زور لگا دیا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری پنجریاں جو ہے میرا پسلیاں جو ہیں، میری چامس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے میں دس جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر بعد پورا پڑھا. پھر کہا پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. محبوب پڑھ. میں نے پڑھا کلا ان الانسان لیطغی، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. پانچ آیات یا 7 آیات مقدسات انہوں نے آگے آگے پڑھی، میں پیچھے پیچھے پڑھتا رہا. بس وہ پڑھا کے آدمی غائب ہو گئے، چلے گئے واپس چلے. جب ورقہ بن نوفل یہودی عالم نے قرآن پاک سنا، ہائے ہائے قرآن پاک سنا تو کیا ہوا؟ قرآن پاک سنتے ہی ایک دم کانپ گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد یا محمد او محمد. کیا ہے بھائی؟ اس کلام کو چھپا کے رکھ، یہودیوں نے سن لیا نا وہ تجھے مار ڈالیں گے. تیرے دشمن پہلے کافر بڑے دشمن ہیں، بت پرست دشمن ہیں، اب یہودی بھی اپنے دشمن نہ کر. یہودی بھی اپنے دشمن نہ کر. بڑی عجیب بات ہے. یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اترا تھا. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا کلام بنا تھا، جس سے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ بتا سکتا ہوں جو تم گھر سے کھا کر آئے ہو اور جو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو. سورہ پاک ہے، گھر میں چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں. تمہارے گھر میں کیا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں، تم میرے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ، تمہارے پیٹ میں کیا ہے میں بتا سکتا ہوں، کتنا تم نے کھانا ہے، کیا کھایا ہے، کیا کھا کر آئے ہو. یہ تو کلام وہ ہے. اس کلام کو بھی چھپا کے رکھ اے محمد. جب تیرا یہ سارا زمانہ، یہ مکہ سارا تیرا دشمن ہو جائے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں تیرا مددگار بنوں گا. میری تو پہلے موت ہو جانی. بس پکی بات کر رہا ہوں. یہ کلام وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملا تھا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو عیسائیوں کی رہنمائی کے لیے ملا تھا، یہودیوں کو یہودیوں کی رہنمائی کے ملا تھا. انہوں نے پیچھے پھینک دیا، اللہ کے کلام کو نہ سنا. وہ آپ کے کلام کو کیا سنا؟ حالانکہ آپ کہیں گے اللہ کے قرآن کہے گا وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا محبوب بخیل نہیں ہے کہ غیب کی باتیں نہ بتائے. غیب کی باتیں بتانا میں بخیل نہیں. وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب کی باتیں خوب بتاتا ہے. اس میں ایک بات عرض کرتا جاؤں،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں آئے نا، تو تھوڑے بہت آپ جانتے ہیں فرش نامواروں کی وجہ سے کہیں گر جاتے کہیں کھڑے جاتے، تو آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ چھوڑا، حضرت امام حسن کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، امام حسن کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تھپ تھپاتے ہوئے اب پیار سے کہا، میرا یہ بیٹا سید ہے، ہذا ابن سید، ہذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور دنیا والوں امام حسن کو سردار کہنا، یہ سید ہے، یہ سید ہے۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا میرا یہ بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ کیا آپ اس بات کو علم غیب مانتے ہو؟ کوئی بندہ عام کرے، کوئی ولی کرے، وہ پیشین گوئی ہے، جو نبی کہے وہ تو پکا علم غیب ہے، اس کا نام تو ہے علم غیب۔ وما ہوا علی الغیب وما ہوا علی الغیب بدنین، وما ہوا علی الغیب بدنین، وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ نبی علیہ السلام غیب کے بتانے میں بخیل تو ہیں ہی نہیں، یا تو آپ کی سمجھ کا فقدان ہے، یا پھر آپ یہ بس بات کو بتانا نہیں چاہتے تاکہ لوگ جو ہے وہ مخمس میں رہیں۔ تمہارا امام مسلمانوں ایمان کہاں ہے؟ اہل حدیثوں تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اے جو بندیوں تمہارا ایمان کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اے بریلویوں تمہارا ایمان سن کر کہاں چلا گیا؟ وما ہوا علی الغیب وما ہوا علی الغیب بدنین، وما ہوا علی الغیب بدنین، یاد کر لو سورۃ تکویر، سورۃ تکویر میں وما ہوا علی الغیب بدنین، وما ہوا علی الغیب بدنین، چھوٹی سی آیت مقدسہ ہے، وما ہوا علی الغیب بدنین۔ تمہارا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یا وہ تو ڈر کے بتاتا ہے یہ کام ایسے ہونا ہے، یہ کام ایسے ہونا ہے، یہاں ایسے ہونا ہے، یہاں ابو جہل نے گرنا ہے، یہاں عتبہ نے گرنا ہے، یہاں شیبہ نے گرنا ہے، یہاں فلاں کافر نے جہنم واصل ہونا ہے۔ بدر میں ہی بتا دیا، یہ پڑھتے ہو حدیث پاک پڑھتے ہو کہ جہاں نبی علیہ السلام نے نشان لگائے تھے نا وہیں کافر گرے مرے، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تم قرآن پاک تلاش کرتے رہو کہ ہم تلاش کریں کہ یہ وہ بات تلاش کریں کہ جس میں نبی علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہی نہ ہو، اور نبی نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کی ذات میں نقص تلاش کریں، ایسے عیب تلاش کرنا، نقص تلاش کرنا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ جب یاری لگا لی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آسان سے لفظ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وتصدیق بالقلب، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جب تصدیق بالقلب ہو گیا اور زبان سے اقرار کر لیا، اب کدھر جا رہے ہو؟ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ چھڑ یار، عالم دین تو بن گیا ہے تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کی بشریت بھی ہمارے لیے معجزہ، ہمارے لیے معجزہ،
نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک ہمارے لیے معجزہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بال مبارک بشریت وہ ہمارے لیے معجزہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے ہیں، آپ لوگ بیان بھی کرتے ہیں، آج حدیث بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی ٹوپی مبارک میں بال سلے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، گر گئی ایک جنگ میں، تو آپ جنگ چھوڑ کے ٹوپی تلاش کر رہے تھے، ٹوپی تلاش کر، کسی نے جلدی سے ٹوپی اٹھا کے دی، آپ نے پھر سر پہ رکھی، پھر جنگ شروع کر دیا حتیٰ کہ فتح ہوگی۔ جب فتح ہوگی تو مسلمانوں نے پوچھا اوے اور تو چنگا سپہ سالار ہے ہمارا، کیا ہوا؟ اور آپ کی ٹوپی گر گئی اور لوگ آپ کو مارنے کے اوپر تل گئے، ہم گھیرا نہ بناتے تو آپ تو شہید ہو گئے تھے، تو آپ ٹوپی تلاش کرنے لگ پڑے۔ ہم نے جلدی سے گھیرا بنایا کہ ہمارے سپہ سالار کی طرف کوئی بڑھ نہ سکے، تو وہ کس چیز میں اپنا تلاش کرنے لگ پڑے ہیں۔ تو جب آپ ٹوپی ملی تو آپ پھر گھوڑے کو سیدھا کر لیا، ہم نے پھر آپ کو راستہ دیا، آپ جنگ لڑتے رہے، اللہ نے خیر فتح عطا فرمائی۔ لیکن بات کیا ہے، ایک معمولی ٹوپی کے لیے تو نے جنگ چھوڑ دی، تو بڑی مشکل سے ہم نے تیرا محاصرہ کر کے بچایا ہے، حصار میں لے کر تو بچایا ہے، ہم آپ کو حصار میں نہ لیتے تو آپ شہید ہو گئے تھے۔ ہو کے لگے شہادت تو مقدر مانگتا ہوں میں شہادت اللہ سے، لیکن بات یہ ہے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوپی میں، نبی علیہ السلام کے بال مبارک میری سر کی ٹوپی میں سلے ہوئے تھے، وہ گر گئی، جس کے صدقے میں جنگوں میں جیتتا تھا، جیتتا ہوں، وہ بال نیچے گر گئے۔ مجھے پریشانی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک پر کسی کا پاؤں آ جائے، اس کی یہ برکت ہے کہ معجزہ ہے۔ جب میں نے سر پہ پہنچی، میرا جلال، میری قوت، میری طاقت واپس لوٹی، تو سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے۔ خالد کو جتانے والا بالوں کا تھوڑا سا 2 بال یا 4 بال ہوں گے، وہ ایک بال ہے، بال لکیر نبی کے بال بھی معجزہ، نبی کی کھال بھی معجزہ، نبی کے دانت بھی معجزہ، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں پاؤں سے لے کر سر تک سارا کا سارا جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بنا دیا، اور جمال بھی ایسا جس کا ذکر حضرت عثمان بن ثابت نے کہا، زیادہ بات لمبی ہو گئی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، میں آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں صرف اتنا کہوں کہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں، میں کہنے میں یہ حق بجانب ہوں، میں بڑے مرحلے سے، بڑے کیا کہتے ہیں مرتبے سے، یا بڑے وثوق سے، بڑی قوت سے، بڑی طاقت سے، بڑے اپنے ایمان سے کہتا ہوں، کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی ماں پیدا کر ہی نہیں سکتی، آپ جیسا جمیل، جمال والا، حسن و جمال کا معجزہ، حسن و جمال کا معجزہ۔ حضرت ایک صحابی رسول میں حضرت صبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دلائل بیان فرمانے تھے، ہمیں ہدایت کے لیے قرآن پاک اللہ نے دینا تھا، وہ دیتے، اگر اسلام قرآن پاک نہ بھی لاتے تو میرا ایمان ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کی چہرہ مبارک دیکھ کر دنیا مسلمان ہو جاتی، 2 بات، 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 2 بات
وہ ہر حرام ہے، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، اتبا اتیبہ، شیبہ جیسے. وہ میرا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی معجزہ نہ لاتے، قرآن پاک معجزہ نہ کرتے، کوئی بھی معجزہ نہ لاتے تو آپ کا چہرہ مبارک بھی معجزہ تھا. واجمل منک لم تلد نساء خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر غلاظت سے آپ کو صاف پاک پیدا فرمایا. برائی سے دور کر، آپ سے برائی دور کر دی گئی، آپ سے ہر غلاظت دور کر دی گئی. آپ طاہر ہیں، مطہر ہیں، پیدا بھی طاہر مطہر ہوئے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب جیسا آپ نے چاہا تھا کہ اللہ مجھے ایسا بنائے، اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. بات نبی میلاد بھی بیان ہو گیا، فراق علیہ السلام کا اعجاز بیان ہو گیا. یاد رکھو کہ سن 61 میں، بلکہ سن 60 میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جو مل بیٹھنا تھا، معاہدہ تھا، وہ ہو گیا. اور وہ دو جماعتیں جو لڑنے والی تھیں، آپس میں جھگڑا کرنے والی تھی، ان دو جماعتوں کو لڑنے جھگڑنے سے محفوظ کر کے امام حسن نے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وما علینا الا البلاغ.